السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کے حوالے سے کل کی جو ہماری نشست تھی تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے طلاق کے قوانین کو مکمل کیا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کل کی گفتگو کے اندر طلاق کے جو احکامات تھے اور اس کے متعلقہ جو ضروری باتیں تھیں، جو ضروری مباحثات تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل سماعت کی ہیں۔ آج کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کسی امت میں سے کسی ایک امت کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، الم تر، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت سے ڈر رہے تھے۔ یعنی یہ لوگ دشمن کے حملے کے وقت سے ڈر رہے تھے، جہاد سے ڈر رہے تھے، شہر چھوڑ کر بھاگنے سے ڈر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا۔ یعنی یہ جہاد سے ڈر رہے تھے اور دشمنوں کے ساتھ مل بھیڑ سے ڈر رہے تھے کہ ہم جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کے ساتھ جو ہے لڑائی ہو جائے، قتل و غارت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی ان کو موت دے دی۔ اب یہ قوم کون سے نبی کی تھی اور اس قوم کا نبی کون سا تھا، یا کچھ ذکر نہیں ہے، کتاب اور سنت جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ خاموش ہے۔ لیکن یہاں پر چند باتیں سننی اور چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور لیکن نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الم کیا نہیں، ترا اے نبی تو نے دیکھا، یعنی اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، جیسے کہ آپ نے سورہ فیل بھی پڑھا ہوگا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً کو 40 یا 50 دن پہلے کا وہ واقعہ تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ تو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے بھی کیا دنیا کے اندر موجود تھے؟ جیسے کہ بہت سارے جو معترضین ہیں
اور جو اس عقیدے کو رکھنے والے کہ نبی علیہ السلام اپنی پیدائش سے قبل بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر تھے، اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ساری یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جو کر رہے ہیں جو حضرات، تو وہ یہ دلیلیں دیتے ہیں آپ کو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا الم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا؟ تو لازمی سی بات ہے کہ نبی نے دیکھا ہوگا تبھی تو کہا جا رہا ہے نا۔ تو اس قاعدے کو جو ہے تھوڑا سمجھ لیں کہ لفظ ترا، الم ترا، کیا اے نبی تو نے نہیں دیکھا؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں سے الم ترا سے مطلب ہے الم تعلم، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ الم ترا جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا تو زیادہ تر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئے گا اور پچھلی امتوں کی بات ہو رہی ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش قبل کی بات ہو رہی ہے، یا جب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو وہاں کی بات ہو رہی ہے، تو الم ترا معنی یہاں پر جو ہے وہ آنکھوں کے دیکھنے کے حوالے سے نہیں بات ہوگی، بلکہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الم ترا سے مراد یہاں الم تعلم ہے کہ نبی سم کیا آپ جانتے نہیں۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی قرآن مجید سے ایک اور آیت سے جو ہے دلیل دوں گا، وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، جس کا ذکر سورہ صافات میں ہے اور سورہ نمبر 37 ہے اور آیت نمبر 99 سے لے کر 103 تک، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ اگر وہی ترجمہ لے جو یہ حضرات لیتے ہیں، فانظر پس تو بتا، ماذا ترى کیا تو نے دیکھا، جبکہ دیکھنے والی جو ذات تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی نہیں تھی۔ تو وہاں پر فانظر ماذا ترى سے مراد کیا مطلب بنا، یہ نہیں کہ کیا تو نے دیکھا، بلکہ کیا تو نے غور اور فکر کیا، کیا تم نے تدبر کیا، مجھے بتاؤ میری اس بات سے تم نے کیا نتیجہ نکالا۔ تو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی آپ وہ کام کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ میں صابر رہوں گا۔ تو یہاں پر طرح سے مراد جو ہے ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے میں اور وہ حاضر اور ناظر ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ طرح سے مراد جو ہے یہاں پر عزیزان گرامی، یہاں سے مراد جو ہے جاننا ہے کہ کیا نبی آپ نے نہیں جانا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ کیا اے نبی آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں دیکھا سے مراد کہ آپ نے نہیں جانا ان لوگوں کو کہ جو نکلے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے نکلے تھے، فقال لهم اللہ موتوا، تو بس کہا واسطے ان کے نبی نے مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ میرا فضل ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی، دوبارہ جو ہے وہ ان کو زندہ کر دیا، یہ ایک مہلت دے دی، اور فرمایا کہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثریت لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی شکر نہیں بجا لاتی۔ اب یہاں پر ایک اور ذکر فرمایا کہ دیکھو وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو اس بات کو کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سرگوشی کو بھی سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کون سا عمل کرتے ہو، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی، کون ہے جو دے، یقرض اللہ، قرض اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض۔ اچھا قرض سے مراد، قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے عزیزوں کہ صرف خالص ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی شخص دکھاوا نہ کرے، ریاکاری نہ کرے، بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ قرض دے، یعنی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے۔ تو فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اور اس کے عمل کو کثرت سے بڑھا دے گا، کیونکہ یہ بھی ایک تقوی کی ایک شق ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اجر کو بھی بڑھا دیا کرتے ہیں۔ وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَكُمْ، اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ پاک تمہارے اس نیکی کو بڑھا دے گا۔ جس طرح سے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، اللہ پاک تمہاری نیکی کو پالے گا اور قیامت کے دن تمہارے پلڑے میں اس کو رکھ دے گا۔ بندہ کہے گا یا اللہ اتنی بڑی نیکی، پہاڑ سے بڑی نیکی، یا اللہ یہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ وہ نیکی ہے جو تو نے خالصتاً میری رضا کے لیے کیا تھا اور میں نے اس کو پالا اور پہاڑ کے برابر کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے قرض حسنہ۔
اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو اتنا دو کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب علی یہ راشن کی دکان پر اور دودھ کی دکان پر پرچون کی دکان پر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ 1-1 روپے کا سکہ 8-8 آنے ہوتے تھے, پھر 2-2 روپے کا سکہ آیا, اب 5-5 روپے کا سکہ. کیا کرتے کہ 5-5 روپے کا سکہ جناب علی ایک جو ہے نا اپنے پاس جمع رکھتے ہیں, جیسے کوئی جو ہے وہ بھکاری آیا 5 روپے دے دیے, جیسے کوئی بھکاری آیا 5 روپے دے دیے. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اجر بھی مل رہا ہے اور میں صدقہ بھی کر رہا ہوں. تو بھائی آپ کے ایسے 5-5 روپے سے دینے سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا فائدہ ہے, جبکہ آپ بھی اس طرح سے 5-5 روپے دینے پر راضی ہو اور وہ بھی زندگی بھر بھکاری رہے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ بھکاری جو ہوتا ہے, جو پروفیشنل مانگنے والے ہوتے ہیں, تو ان کو نہیں دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یسألون الناس الحافا, کہ وہ جو سفید پوش ہوتے ہیں نا, فرمایا کہ وہ چمٹ چمٹ کے تم سے سوال نہیں کریں گے. لا یسألون الناس الحافا, الحاف جو ہوتا ہے نا جو انسان سے چمٹ جاتا ہے, وہ الحاف بن کر تم سے سوال نہیں کریں گے, بلکہ وہ اپنے الفاظوں کے اندر تمہیں یہ ضرور سمجھا دیں گے کہ میں ضرورت مند ہوں, لیکن وہ تمہارے آگے بھیک نہیں مانگیں گے. تو رب العزت والجلال کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خالص نیکی کرو اللہ کے لیے. تو آپ کبھی بھی اس طرح سے نہ کریں. آپ جو پورے سال 5-5 روپے کسی کو دیتے ہیں نا, آپ 15,000 دے رہے ہیں, 20,000 دے رہے ہیں, 25,000 دے رہے ہیں, 50,000 روپے دے رہے ہیں, آپ 10-15 آدمیوں کو مت دیں, ایک آدمی کو دے دیں, اس کو کوئی کاروبار کر کے دے دیں, اس کو کوئی ٹھیلا لگا کے دے دیں, اس کو کوئی چھوٹی سی دکان کر کے دے دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلے سال جو ہے وہ بھیک مانگنے والوں کی صفوں سے نکل جائے گا. تو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ, یہ ہے اخلاص کے ساتھ نیکی. اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کو بہت بڑا چڑھا کر دیتا ہے. واللہ یخبس ویبسط, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بند بھی کر دیتا ہے اور کھولتا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق جو ہے وہ دے دے, اور جس کو چاہے رزق جو ہے نہ دے. دینے پر آئے تو کوئی روکنے والا نہیں, اور روکنے پر آئے تو کوئی دینے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم, اے میرے اللہ, لا مانع, کوئی روک نہیں سکتا, لما اعطیت, جسے تو دے دے, ولا معطی لما منعت, اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں. جسے تو دے دے روکنے والا کوئی نہیں, اور جسے تو نہ دے تو اس کو کوئی دینے والا نہیں. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اے اللہ تیری بزرگی اور بڑائی کے آگے کوئی بزرگی کوئی بڑائی فائدہ نہ دے گی. تو اللہ پاک جس کو چاہے دے دے, جتنا چاہے دے دے, کون رکنے والا ہے. تو فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اس بات کو یاد رکھنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹے جاؤ گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ, یہ ایک اور واقعہ اب یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ أَلَمْ تَرَ, اے نبی کیا تو نے نہیں دیکھا. یہاں بھی وہی حکم لگے گا, أَلَمْ تَرَ, المراد هنا أَلَمْ تَعْلَمْ, كما قال امام المجاہد رحمۃ اللہ علیہ, کہ جسے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم ترا سے معنی علم تعلم, اے نبی کیا آپ نہیں جانتے, کیا آپ نے نہیں دیکھا سے مراد کیا آپ نہیں جانتے, الی الملأ من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف, کیا آپ نے نہیں دیکھا, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد, اس قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا, اور جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ ہمارے لیے کوئی کسی بادشاہ کا بندوبست کر دیں, نقاتل فی سبیل اللہ, تو ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں. تو اس نبی نے کہا کہ حل عصیتم ان کتب علیکم القتال, کہ اگر تمہارے اوپر جو ہے اگر جہاد فرض کر دیا گیا اور لڑنا فرض کر دیا گیا, تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم نہیں لڑو گے. قالوا, تو انہوں نے کہا کہ وما لنا, ہمیں کیا ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہوگا, اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑے نہیں. کیوں کہ وقت اخرجنا من دیارنا, ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, وابنائنا, اور ہمارے اولادوں کو بھی ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا, ہمیں در بدر کر دیا گیا ہے, ہمیں گھروں سے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا ہے, ہمیں اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے, ہمیں اپنے ملک سے نکال دیا گیا ہے. تو اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جو ہے وہ بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دے کہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے جناب علی ہم جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کریں. اب چونکہ نبی بڑے ہی صاحب تدبر والے ہوتے ہیں, اور نبی کی جو جناب علی ان کی علم کا کیا کہنا ہوتا ہے, نبی تو پھر نبی ہوتا ہے, بہت زیادہ بردبار غور و فکر کرنے والی شخصیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اس نبی نے جھانچ لیا اور کہا کہ ایسا تو نہیں کہ تم بھاگ جاؤ گے, کیونکہ نبی جانتے تھے کہ قوم کس طرح کی قوم ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں,
ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں تو نکالا گیا ہے, ہمیں بھی اور ہمارے اولادوں کو بھی. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ, پھر جب ان کے اوپر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا, تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, تو وہی جس بات کو نبی کا خطرہ تھا, جنہوں نے آگاہی فرمائی تھی نبی نے, وہی ہوا کہ اکثریت پھر گئی سوائے تھوڑے لوگوں کے. اکثریت لوگ جو ہے وہ جہاد سے پیچھے چلے گئے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ظالموں کو کہ کس قسم کے یہ ظالم ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں. وقال لهم نبیہم, اور وقال, اور کہا, لهم ان سے, نبیہم ان کے نبی نے, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک بادشاہ کا بندوبست کر دیا ہے اور اس کا نام طالوت ہے. قالوا ان یکون له الملک, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ کہاں سے بادشاہ مقرر ہو گیا, حکومت ان پر کیسے ہو سکتی ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, جبکہ بادشاہت کا حق ہمیں زیادہ ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو مقرر کرنا تھا کوئی بادشاہ ہمارے اوپر, تو ہم میں ہی سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا نا. دوسری کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے, جو ہم میں سے نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ اور کہتے ہیں کہ وَلَمْ يُؤْتَ السَّعَةَ مِنَ الْمَالِ, اور اس کو تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی, بادشاہت اس کو دے دی گئی, اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. قال, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اللہ استوفاہ علیکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے. اب اس کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے, ایک تو آپ یہ اس مسئلے کو غور کر لیں, وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے طالوت کا بھی ذکر کیا, طالوت سے جس سے لڑائی ہوگی, جالوت کا بھی ذکر کیا, اور ان سے پہلے جو بڑے نبی صاحب شریعت گزرے موسیٰ علیہ السلام, ان کا بھی ذکر کیا, اور بعد میں جو نبی بنیں گے داؤد علیہ السلام, ان کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن پتے کی بات یہ ہے, نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس نبی سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اس نبی کا نام اللہ پاک نے نہیں لیا. کہ آخر وہ نبی کون تھے, جو ہے ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا, کیونکہ اس میں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت. اللہ پاک نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا کہ ہم لوگوں کو اس نبی کا نام بتائیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی جسے ہم نہیں سمجھتے. بس ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْم, اس چیز کے پیچھے مت جاؤ کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ دیا گیا ہو. تو اس قسم کی باتیں یاد رکھیں کہ بائبل کے اندر بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں اللہ پاک نے کتاب اور سنت میں کسی کا نام نہیں بتایا, تو بائبل جو ہے وہ اس کا نام بتانے کی کوشش کرتی ہے, جبکہ بائبل کی سند جو ہے وہ جو ہے جناب علی بالکل جو ہے وہ سند کسی کام کی نہیں ہے, بلکہ وہاں پر سند موجود ہی نہیں ہے. بائبل مکمل طور پر جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی اوتھینٹسٹی ثابت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں زلیخا کا نام مشہور کیا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کے سامنے جو وہ ایک زلیخا تھی کہ جن کے گھر پر یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے, زلیخا, جبکہ زلیخا نام ثابت نہیں ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم جو ہے کہہ دیتے ہیں لیکن وہ چیز ثابت نہیں ہوتی. بالکل یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا نام نہیں لیا, تو بس وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْم, اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کا آپ کو علم نہیں دیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم زبردستی ہم اس کا نام لے لیتے ہیں. آبیل اور قابل دیکھ لیں, قرآن مجید میں آبیل اور قابل کا ذکر نہیں ہے, بائبل کے اندر آبیل اور قابل ہے, حدیث کے اندر بھی ان کے ناموں کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سے آدم علیہ السلام نے جو درخت کھایا تھا, جو ہے وہ درخت کس چیز کا تھا اس کا بھی ذکر نہیں ہے. لیکن زبردستی جو ہے پیچھے پڑھ کر جو ہے کسی نے جو ہے جناب علی سیب کا درخت کر دیا, تو کسی نے گندم کا پودا کہہ دیا. مختلف قسم کی جو ہے نا لوگوں کی طرف سے اپنے بیانات ہیں, مختلف قسم کی جو ہے وہ لوگوں کے اسٹیٹمنٹس ہیں اپنے, لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی بیان کتاب اور سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنا کہا گیا ہے اتنا مانیں, اس سے زیادہ کھوج کریں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے. تو فرمایا رب العزت والجلال نے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے جو ہے وہ آپ ایسا بادشاہ مقرر کر رہے ہیں جبکہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور ہم میں ہونا چاہیے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نبی نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم, اللہ پاک نے اسے تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا ہے. دو اعتراضات تھے بادشاہ بننے کے اوپر, کیونکہ خاندانی طور پر وہ اتنا کوئی مستحکم نہیں تھا, سرداری طور پر حوالے سے کہ سردار نہیں تھا, اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس جناب علی مال نہیں تھا. اللہ پاک نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو چنا ہے اور اس کو طاقت دی ہے علم کے اندر بھی اور جسم کے اندر بھی. پتہ یہ چلا کہ جناب علی اگر کسی کو بادشاہت کے لیے چنا جائے تو اس کے خاندان کو دیکھ کر نہ چنا جائے, کیونکہ آج تو ہمارے یہی ہوتا ہے نا کہ بادشاہت جب بھی کسی کو دی جاتی ہے تو جناب علی وہ نسل در نسل جو ہے وہ بادشاہت ہو رہی ہے تو اسی خاندان میں سے جو ہے اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے.
یا پھر بادشاہت اس کو دی جاتی کہ جو اپنے پیسوں کے بلبوتے پر، اپنے مال کے بلبوتے پر جو ہے وہ آگے آتا ہے. لیکن رب العزت نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں بادشاہت کے لیے اور حکومت کے لیے اور خلافت کے لیے جناب علی جن باتوں کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو جسم کی قوت ہونی چاہیے اور ایک علم کی قوت ہونی چاہیے. علم کی قوت اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے فیصلہ کرے کہ مجھے جہاد کہاں کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے کہاں لڑنا ہے. اور علم یہ ہونا چاہیے کہ اس علم کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے حوالے سے صحیح طریقے سے فیصلہ کرے. اور جسم یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب تمہیں مارکے کا حکم دے تو وہ سب سے پہلے آگے کھڑا ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہاد کے لیے بھیجو خود گھر پہ جا کر سو رہا ہو. تو یہ دو باتیں ہیں. تو فرمایا واللہ یؤتی ملکہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہ دے دیتا ہے. اب یہاں پر ایک اور نقطہ عزیز طالب علموں، محمد علی مرزا کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پر ایک بڑا نادر اور بہت زیادہ دقیق اور بہت زیادہ جلیل ایک نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں. جو ہے وہ آپ طالب علموں اس کو نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی نادر اور جلیل نقطہ ہے یہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا. ان آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ملوکیت فی نفسی ہی جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے. ملوکیت جو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے تو ملوکیت فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر اس ملوکیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے مطابق اور اس کے دین کے مطابق اور اس کے دین کے بڑھاوے کے لیے، اس کے دین کی ترویج کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو وہ ملوکیت جو ہے کوئی ایسی عیبدار ملوکیت نہیں ہے. نعم فہمتم شباب ام لا فہمتم؟ ہونا نکتہ. تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملوکیت کا ذکر کیا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے جو ہے جناب علی یہ محمد علی مرزا صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں، بہت زیادہ چلا رہے ہیں کہ 30 سال تک ملوکیت رہے گی، خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم، ملوکیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت کے اندر بہت ظلم ایکس وائی زیڈ. اس کے آپ جو ہے نا لیکچرز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کچھ نہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کی ہے. میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ ان کی ملوکیت تھی، ان کی خلافت نہیں تھی، تھوڑی دیر کے لیے فار ایگزامپل ہم یہ مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مطلق طور پر فی نفسی ملوکیت کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن محمد علی مرزا نے اور ان کے جو چیلے چپٹوں نے اور اسحاق جھالوی نے جو ہے مطلق طور پر جو ہے وہ ملوکیت کو فی نفسی ہی جو ہے نا اتنا عیب دار دکھایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جناب علی مقابلہ کرتے ہیں، علم کا مقابلہ ایک الگ شے ہے. اچھا یہاں پر سبسکرائبرز کا جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اپنے پیج کے اوپر جو ہے کتنے 14-15 ہزار سبسکرائبرز جو ہیں اور اس کے پیج پر دیکھیں تو 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ 8-8 لاکھ. تو میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ سبسکرائبرز سے جو ہے وہ حق واضح نہیں ہوتا. اگر کسی کے سبسکرائبرز بڑے ہوئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے؟ قادیانی کی سائٹ پر چلے جائیں وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں، تو کیا وہ ہدایت پر ہے کوئی؟ تو سبسکرائبرز اگر بڑھ جاتے ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی جناب علی آپ ایک جگہ اعلان کر دیں مسجد کے اندر کہ یہاں در سے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور باہر آپ تھوڑا سا آگے جا کر جو ہے آپ ایک فلم چلا دیں، ایک برہنہ فلم چلا دیں اور اعلان کر دیں کہ یہاں سب کو جو ہے نا تفریح دی جائے گی. تو اب مجھے بتائیے کہ لوگوں کی اکثریت کہاں ہوگی؟ مسجد میں جائے گی کہ وہاں جائے گی؟ یہ تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ شیطان کس طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے. تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس کے سبسکرائبرز زیادہ ہیں. اکثریت تو ویسے ہی گمراہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کم من فئۃ قلیل، بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو غلبت فئۃ کثیرہ، ہم بڑی بڑی جماعتوں پر اپنے حکم سے غالب کر دیتے ہیں. تو چھوٹی جماعت، چھوٹے لوگ، یہ کوئی معنی نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ کتاب اور سنت اور سلف الصالحین کا فہم کون آگے ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے. تو طالب علموں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مطلق ملوکیت فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے ملوکیت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ملوکیت کا ذکر کیا ہے. جبکہ جب ہم داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے داؤد کو زمین میں خلیفہ بنایا اور آگے جا کے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملوکیت دی تھی. تو داؤد علیہ السلام خلیفہ بھی تھے اور ملوکیت بھی آپ کے ہاتھ کے نیچے تھی. تو لہٰذا ملوکیت فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے. ملوکیت فی نفسی کب برا ہوگا؟ کہ جب کتاب اور سنت کے احکامات اس دور کے اندر پامال ہوں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں برسائے،
ہمارے سر کے تاج سیدنا امیر معاویہ اور ان کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایک جگہ پر کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ لوگ عصر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فوراً کھڑے ہو کر جو برملا اعلان کر دیا اس بات کا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھے کہ کاتبین وحی بھی تھے۔ الامتاع الاسماع کے اندر علامہ قریظی رحمہ اللہ کی امتاع الاسماع، امتاع الاسماع جو ہے اس کے اندر یہ جو ہے ایک واقعہ موجود ہے کہ فرماتے کہ ابی بن کعب اور 3 سے 4 صحابہ اکرام جو حدیث لکھا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ 4 صحابہ اکرام نہیں ہوتے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا اور وہ حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ تو عزیز دوستوں اور عزیز جو ہے طالب علموں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی تھے۔ مرزا محمد علی مرزا صاحب نے شروع کے اندر ان پر بہتان لگایا کہ وہ منشی تھے، کاتب وحی نہیں تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ امتاع الاسماع کے اندر یہ بات ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ وہ کاتبین وحی میں سے تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ اچھا ادھر یاد رکھے کہ کاتبین وحی اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک معتبر ہو، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرما دیتا ہے اپنی طرف سے، اور واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا اور جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے یہ کہا کہ ان آیات ملکہ، کہ جب وہ آئیں گے نا طالوت، تو ان طالوت کے ساتھ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ جب ان کو بھیجا جائے گا تو ان کے ساتھ ایک جو ہے تابوت ہوگی اور اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگی، سکون ہوگا تمہارے رب کی طرف سے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے آل کی کچھ باقیات اس کے اندر ہوں گی، وآل ہارون، اور آل ہارون کی بھی باقیات ہوں گی۔ اور فرمایا کہ اس کی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ تحمل الملائکہ، کہ وہ صندوق کو اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر ایک بہت بڑی تسلی دے دی گئی کہ وہ بہت بندہ جو ہے وہ حق پر ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہے جناب علی کہ وہ باقیات موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اور ان کی آل کا جو ہے وہ باقیات ہوگی اس صندوق کے اندر، اور فرمایا کہ اس کو اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ کہ تم مومن ہو۔ تم مومن ہوگا تو تمہارے لیے یہ نشانی ہے، اگر تم مومن نہیں تو تمہارے لیے نشانیاں بشانیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم ملحد ہونا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی پیدائش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین و آسمان کو پیدا کرنا یہ تمہارے لیے کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اگر ہاں تم اگر مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک خلقت، ایک ایک پیدائش تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ فرمایا فلما، پھر جب فصل طالوت بالجنود، گیا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ گزرا، جدا ہوا، فصل جدا ہوا طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، قالا تو کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم بنہر، تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر کے ذریعے۔ جب طالوت جو ہے گزرا اپنے لشکر کے ساتھ تو کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے ایک نہر سے آزمائے گا۔ فمن شریب منہ فلیس منی، اور جو اس میں سے پی لے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا، فإنہ منی، تو اس کا تعلق مجھ سے ہوگا، وہ مجھ میں ہوگا، میرے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اور جو پی لے گا اس کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں جو ہے اس کے لیے جو ہے جناب علی یہ بات مناسب نہیں ہوگی، اس کا پھر تعلق مجھ سے نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو اب اس طرح ہوا کہ اکثریت لوگوں نے کیا کیا کہ اس میں سے پی لیا اور تھوڑے سے لوگ بچ گئے۔ دیکھیں یہاں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، حق پر رہنے والے تھوڑے سے لوگ ہی ہوتے ہیں، گمراہ ہونے والے اکثریت ہوتے ہیں۔ تو فرمایا فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معه، اور فرمایا کہ جب اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ نہر کے پار ہوئے، قالو، تو انہوں نے جب دیکھا لشکر اس کا طالوت کا، اس کے جو ہے حوالے سے طاقت نہیں رکھ سکتے، اتنا بڑا لشکر ہے اس کا، ہم کیسے جو ہے جالوت سے مقابلہ کریں گے؟ ہم جالوت سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، وہ جنود ہی اور اس کے لشکر سے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ ایمان والے نہیں کہتے۔ فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو گمان رکھنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، جو مومن تھے
ان کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی، ان کے کیا بیانات تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ پاک بڑی بڑی جماعتوں پر غالب کر دیتے ہیں۔ آپ جنگ احد دیکھ لیں، جنگ بدر دیکھ لیں، غزوہ خندق دیکھ لیں، اب حنین دیکھ لیں، آپ مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں دیکھ لیں، مسلمان ہمیشہ قلیل مقدار میں تھے اور کافر زیادہ تھے، لیکن اللہ پاک نے غلبہ دے دیا۔ تو غالب تو کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے نا عزیزوں۔ ہم کوئی اپنے جو ہے کوئی اپنے اسلحہ سے یا اپنی کوئی ایٹمی طاقت سے کوئی تھوڑی نہ کوئی غالب آئیں گے دنیا پر۔ ہمیں دنیا پر غالب کے اوپر چلنا ہوگا اور ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کر لیا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہیں۔ تو بات ہی کہ اللہ پر توکل کرنے چاہیے نا، اور آج ہمارے اندر اللہ پر توکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، کرونا وائرس کے چکر میں مسجدیں بند کروا دی ہیں، یہ توکل ہے؟ یہ سندھ حکومت کی توکل ہے؟ یہ گورنمنٹ کی توکل ہے؟ یہ ہمارے علماء جو جنہوں نے مسجدیں بند کروا دی اس ڈر سے کہ کورونا نہ لگ جائے، یہ توکل ہے؟ بتائیے، یہ کون سا نام ہے توکل کا؟ مسجدیں ویران کر دی ہیں، تراویحاں آپ دیکھیں کہاں ہو رہی ہیں، الا شادر و نادر کسی مسجد میں۔ مسجد کے اندر دیکھیں گے تو 6-6 فٹ کا فاصلہ کیا ہوا ہے کہ کہیں اس کا مرض مجھے نہ لگ جائے۔ یہ توکل ہے؟ اللہ اکبر۔ رب العزت نے واضح کر دیا کہ دیکھو بہت بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو غالب کر دیا، اور فرمایا کہ یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کیا کہنے لگے؟ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو ڈال دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمیں دین اسلام پر جمع رکھیے۔ تو فرمایا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے اوپر ہماری مدد کیجئے، کافروں پر ہماری مدد کیجئے۔ تو رب العزت نے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے داؤد کو ملک بھی دے دیا، بادشاہت بھی دے دی، حکمت بھی دے دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس بات کا علم دے دیا، وہ نبوت دے دی جو اللہ نے چاہی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کرے نا تو فرمایا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین پر بہت بڑا فساد ہو جائے۔ یہ اللہ ہی ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، لوگوں پر بڑے ہی فضل کرنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں غلبے کے لیے اکثریت پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غلبے کے لیے ایمان کو مستحکم کرنا چاہیے۔ اگر ایمان مستحکم ہے نا تو اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ یہ ایٹم بم سے، یہ جنابیری ہتھیاروں کے ڈھیر سے فتوحات نہیں ہوتی، ان چیزوں سے کافروں کو پچھاڑا نہیں جاتا۔ کافروں کو پچھاڑا کس چیز سے جاتا ہے؟ اللہ پر توکل کے لیے، اللہ پر توکل کر کے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر، اللہ سے مدد مانگ کر۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جنگ بدر کی تیاری فرما رہے تھے، جنگ احد یا جنگ بدر کی تیاری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اتنا اللہ سے مانگ رہے، اتنا اللہ سے مانگ رہے کہ کندھے مبارک پر چادر تھی، چادر اتر گئی۔ پیچھے سے ابو بکر آئے اور چادر کو لپیٹ کر پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا دے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو توکل تھا، مال پر جو ہے وہ اعتبار نہیں تھا۔ کچھ نہیں کر سکتے یہود اور نصارہ مسلمان کا، کوئی چیز بگاڑ نہیں سکتی مسلمانوں کا۔
اگر مسلمان ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم جو ہے پکے ایمان والے ہو، خوف بھی مت کرو، غم بھی نہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب پر غالب کر دے گا، لیکن شرط ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ تو فرمایا تلک آیات اللہ، یہ وہ اللہ کی آیات ہے، نتلوها علیک بالحق، اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے 2 پارے آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مکمل ہوئے ہیں۔ سارے طالب علموں کو جو ہے خوشخبری کہ آج ہمارے 2 پارے الحمدللہ مکمل ہوئے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو خوشخبری ہے، الحمدللہ آج ہمارا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 3 پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، ساری خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر یہ ہماری تفسیر کا پروگرام نہ ہوتا تو ہم کیا کر رہے ہوتے؟ کوئی سو رہا ہوتا، کوئی کھا رہا ہوتا، کوئی پی رہا ہوتا، کوئی کیا کر رہا ہوتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، اور آج ہم الحمدللہ جو ہے وہ اس رمضان مبارک کی جو ہے وہ بابرکت ساعات میں، بابرکت راتوں کے اندر ہم اللہ کے دین کو سمجھ رہے ہیں، ہے نا۔ فرمایا تلک الرسول، اب یہ ساری بات کو کہنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ رسولوں کے حوالے سے ایک بنیادی قاعدہ نقل فرما رہا ہے۔ فرمایا تلک الرسول، یاد رکھیں عزیز طالب علموں، جب را کے اوپر فتح آ جائے، زبر آ جائے، رسول تو ایک رسول ہوتا ہے، اور جب را کے اوپر جو ہے وہ پیش ہو جائے تو بہت سارے رسول ہوتے ہیں۔ تو یہاں را کے اوپر آپ دیکھیں ذرا اپنے قرآن میں، را کے اوپر پیش ہے، تلک الرسول، یہ وہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر ان میں فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے تو ایسے بھی کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجات میں افضل اوپر قرار دے دیا گیا، وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو البینات، واضح دلائل دیے، اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ہم نے عیسیٰ کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس دلائل آ جاتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، منہم، ان دلائل میں، من آمن ومنہم، اور ان میں سے جو ایمان لائے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت مختلف رسولوں کو مختلف جو ہے طور پر جو ہے فضیلت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھے کہ سارے نبیوں کا درجہ جو ہے ایمانیات کے حوالے سے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ میں جناب علی عزیر علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہوگا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ جناب علی میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ شخص کافر ہوگا۔ تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ومنهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ وہ رسول ہے کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے حوالے سے یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت ہے وہ تمام نبیوں پر ثابت ہے۔ خود پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم علیہ السلام کی اولادوں کا سردار ہوں گا، اور آپ نے فرمایا وَلَا فَخْرَ، اور مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے، کیوں کہ یہ فضل اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ اللہ کے نبیوں میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت مت دو۔ اب ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام نبیوں پر فضیلت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ تو اس سے مراد مفسرین نے، دو علماء نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے زیادتی نہیں کر سکتے، غلو جس کو کہتے ہیں نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ، یہ غلو ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا مت بڑھانا جتنا عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا گیا تھا۔ انما انا عبداللہ، بات یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبداللہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اتنا مت بڑھایا کرو۔ اور مسند بزار کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، امام بزار رحمۃ اللہ نے بحر الزخار مسند بزار میں ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے سے پہلے اللہ پاک نے اپنا پہلے بندہ بنایا ہے۔ تو لہٰذا نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت اپنی طرف سے دینا یہ مغالطہ ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں میں سے، بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں میں سے ایک دوسرے کو فضیلت مت دو، الا یہ کہ جو نبی علیہ السلام نے کتاب اور سنت کی صورت میں جو فضیلت بتائی ہے وہ دینا چاہیے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ. تو فرمایا کہ انہوں نے کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے. ان کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ پہنچی تھی، لیکن انہوں نے واضح نشانیوں کے باوجود بھی اختلاف کیا. اور ان میں تو وہ تھا جو ایمان لایا، اور ان میں تو وہ تھا کہ جس نے کفر کیا، یعنی دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا. تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ کہ وہ آپس میں نہ لڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ نہ لڑے، لیکن مشیت کے اندر تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ وہ ایسا ہی کریں گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ پاک جو چاہے کر دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کر لو، مما، جو کچھ رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یاتی یوم، اس دن آنے سے پہلے جس دن لا بیع فیہ، جس میں تجارت نہ ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کسی قسم کی جو ہے کوئی سفارش ہوگی، الا یہ کہ اللہ جس کے لیے چاہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائیں گے. باقی ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے، ہر پیر جو ہے اپنے مریدوں کی شفاعت کرتا پھرے، نہیں، مطلق طور پر ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ خرچ کر لو اس دن سے پہلے. سورۃ المنافقون کے اندر کیا فرمایا؟ وہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. فرمایا کہ ایمان والو، تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے یاد سے غافل نہ کر دیں. جو غافل ہو گیا وہ نقصان میں چلا گیا. اور خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جب تمہیں موت آ جائے گی اور تم کہو گے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں صدقہ اور خیرات کروں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہرگز کسی نفس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں جائے. تو اس دن سے پہلے ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صدقہ اور خیرات کرو. وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَكُمْ، تم قرض دو اللہ کو، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا. فرمایا کہ اگر تم سنو، اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورۃ تغابن میں فرمایا کہ سنو، اطاعت کرو اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور جو اپنی نفسانی خواہشات یعنی اپنے نفس کی بخیلی سے محفوظ ہو گیا، فرمایا یہ کامیاب ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ بسا اوقات ہاتھ جو ہے وہ جیب سے نکلتا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی مال کی حویث اور مال کی تمنا انسان کو لے کر ڈوب جاتی ہے. یہ مال کی تمنا جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ بد نصیبی کی علامت ہے کہ جس کے دل میں اگر مال کی تمنا، مال کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ شخص عزیز دوستوں برباد ہو جاتا ہے. بد نصیبی کی 4 علامات ہیں، اس کو یاد رکھ لیجئے گا. پہلی بد نصیبی کی علامت یہ ہے کہ جس کو ذکر کیا ہے کہ جو ہے وہ جمود العین، جس کی آنکھیں خشک ہو جائیں، اللہ کے ڈر سے آنکھیں نہ بہیں. قسوۃ القلب، دل سخت ہو جائے کہ کوئی بات دل میں نہ پہنچے، دل اتنا سخت ہو جائے، دل نرم ہی نہ ہو. اور تیسری بات جو ہے وہ حرص الدنیا، دنیا کی لالچ. اور چوتھی بات طول الامد، لمبی لمبی خواہشات کرنا. یہ 4 چیزیں بد نصیبی کی علامت ہیں. تو فرمایا کہ ایمان والو اس دن سے پہلے خرچ کر لو. اور فرمایا کہ والکافرون هم الظالمون، اور بات یہ ہے کہ کافر ہی لوگ دراصل ظالم ہیں. آیت الکرسی شروع ہو گئی. آیت الکرسی کی فضیلت، اس کے احکامات اور اس کے نکلنے والے نتائج، اس میں توحید باری تعالی، اس میں ایمان والوں کو نصیحتیں، اس کے اندر علم، اس کے اندر جو ہے منہج. یقین جانے اتنا کثرت سے اس کے اندر منہج ہے، اتنا علم ہے توحید کا کہ سبحان اللہ. میں بڑی بات نہیں کہہ رہا، بفضل اللہ تعالی، اللہ کے فضل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ آیت الکرسی پر بات کریں حتیٰ کہ آخری روزے تک، تو واللہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم مزید 15 دن تک اس آیت الکرسی پر بحث کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 15 دن تک کم از کم آیت الکرسی پر ہم بحث کر سکتے ہیں. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. یہ آیت الکرسی قرآن مجید کے اندر بڑی عظیم جو ہے وہ آیت ہے، سورت ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابی، قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم آیت
عظیم صورت عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا کہ اے ابی، اللہ تعالیٰ تیرے علم کو مبارک کرے۔ آیت الکرسی کی فضیلت بہت عظیم فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رواہ البخاری، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صدقہ فطر جو جمع ہوتا ہے نا، غلہ صدقہ فطر، تو صدقہ فطر پر جو ہے جمع کیا۔ صدقہ فطر سے حوالے سے میں یہ بھی ایک مسئلہ بتاتا چلوں آپ کو عزیز طالب علموں، کہ جب ہم صدقہ فطر دیتے ہیں نا عید سے پہلے ایک دن یا 2 دن پہلے جو دیا جاتا ہے تو وہ اجناس کی صورت میں دیا کریں۔ آپ کے گھر میں اگر آٹا ہوتا ہے تو آپ آٹا دیں، آپ کے گھر میں اگر چاول کھایا جاتا ہے تو آپ چاول دیں، پیسوں کی صورت میں مت دیں۔ 2 یا 3 دن پہلے آپ یہ جو ہے نا گھروں تک پہنچائیں۔ اور جو ہمارے پیسوں کی صورت میں جو دیا جاتا ہے تو یہ پیسوں کی صورت میں دینا ثابت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اجناس کی صورت میں دیں۔ اس کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس بات کو جو ہے نا یاد رکھیں گے، اور یہ بڑی مفید بات ہے۔ تو اس حدیث سے اس بات کی میری بات کی معید ہے، تائید ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقۃ الفطر کے غلے کے اوپر مامور کیا تھا۔ تو صدقہ فطر پر جب مامور کیا تھا نبی علیہ السلام نے، تو رات کو ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے صدقہ لینے لگ گیا، دونوں ہاتھوں سے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد بھائی کون ہو بھائی، تم چوری کر رہے ہو کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، انی فقیر انی محتاج شدید وعلی عیال، میرے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں جو ہوں نا بہت تندرست ہوں، تو بھائی مجھے دینے دو، کیونکہ یہ تو صدقہ فطر غریبوں کا مال ہے، میں خود بھی غریب ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو وہ صدقہ فطر کا جو غلہ تھا اس میں سے کچھ دے دیا۔ صبح پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جو آیا تھا نا تمہارے پاس وہ جھوٹا تھا، پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ اب تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ دوبارہ آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ نے پکڑ لیا، پھر اس نے یہی کہا کہ بھائی چھوڑ دو، بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے عیال ہیں، چھوڑ دو بھائی، رحم کر دو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی پھر چھوڑ دیا۔ صبح نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، دوبارہ آئے گا۔ تیسری دفعہ جب آیا تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو، اب پکڑ لیا۔ اب پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اب تمہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ یار چھوڑ دو، کہا کہ نہیں اب تو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ تمہارے بارے میں بتایا کہ تم جھوٹے ہو، اب نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ اگر اچھا کوئی ایک بات بتا دوں میں تمہیں، کہ اگر تمہیں ایک جو ہے وہ بہترین فارمولہ بتا دیتا ہوں، اگر وہ تمہیں پسند ہے تو پھر چھوڑ دینا، ورنہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس لے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب علی اس نے بتایا اس شخص نے کہ بھائی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمام شیاطین سے محفوظ رہو گے۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا پیارا نسخہ ہے بھائی، کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لوں، تمام شیاطین سے محفوظ رہوں۔ صبح نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ آیا تھا اور اس نے یہ نسخہ مجھے بتا دیا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمام شیاطین سے محفوظ رہو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نسخہ پسند ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، تجھے پتا ہے وہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا۔ اور ابو ہریرہ تجھے پتا ہے وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تیرے پاس آیا تھا، وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا تھا۔ اب یہاں سے میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک تو آیت الکرسی کی فضیلت ثابت ہو گئی، اور ایک اشکال اور تعارض بین الحدیثین المختلفین، 2 متعارض احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جن آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا تھا، اور اللہ کے رسول نے جب پکڑا تو آپ نے پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے سلیمان کی، میرے بھائی کی یہ دعا یاد آ گئی کہ جس میں سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہ دینا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو وہاں پر تو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، لیکن یہاں ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، تو کیا ان کی دعا یہاں نہیں لاگو ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو وہ جن آیا تھا تو اپنی اصلی صورت میں آیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے جن کی اپنی اصلی صورت میں، شیطان کی اپنی اصلی صورت کے لیے تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ اصلی صورت میں نہیں آیا تھا بلکہ انسانی صورت میں آیا تھا۔ لہٰذا یہ تطبیق ہے ان دونوں کے اندر، تو اس کو ذرا یاد رکھیے گا۔ چونکہ الحمدللہ حدیث کے تعارض اور دفاع حدیث کا الحمدللہ یہ چیپٹر میرا الحمدللہ پسندیدہ موضوع ہے، اور میرا اس میں کام ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اسی لیے میں اس مسئلے پر اپنے طالب علموں کو ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں۔ وباللہ توفیق وبفضل اللہ تعالی، ساری خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو گے نا تو تمام شیاطین سے محفوظ رہو گے۔ اچھا یہاں پر میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جناب علی آیت الکرسی کے حوالے سے یہ کیا جاتا ہے
کہ آیت الکرسی کو دیواروں پر پڑھ کے دم کیا جائے، دیواروں پر تالا جو لگا دیا، تالے پر دم کرنا، تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. آپ نے آیت الکرسی اپنے اوپر دم کرنا ہے، اپنے بچوں پر دم کرنا ہے. تو یہ چیز ثابت ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیں گے. تو آیت الکرسی کی فضیلت بہت زیادہ ہے. پیغمبر کائنات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لی، آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کو نہیں روک سکے گی سوائے موت کے. مرا اور پھر اس کے بعد جو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. رواہ الدارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فی سننہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ نے اپنی سنن میں اس کو ذکر کیا ہے. آئیے ہم چلتے ہیں آیت الکرسی کی طرف. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سارے طالب علم انہماک کے ساتھ، مکمل کانسنٹریٹ کے ساتھ، بھرپور علمی جستجو کے ساتھ اور اللہ سے محبت کے ساتھ اس آیت کو سمجھنا ہے. اب سارے جمع رہیے گا. فرمایا میرے رب کی یہ صفت مبارکہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود تمہارا وہی ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے پورے قرآن سے الہ کی صفت کو جمع کر لیجئے، اور الہ کی صفت کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا صفتیں ہیں. دو مثالیں دی تھی میں نے آپ کو. ایک مثال جو ہے وہ پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان تمہیں لوٹا دے اگر تمہیں اللہ نے آنکھیں تم سے چھین لی. من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہیں تمہاری جو ہے وہ آنکھوں کی جو ہے بصارت دے دے. اللہ فرماتے کوئی میرے علاوہ الہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ آنکھوں کی بصارت اگر اللہ چھین لے تو اس کو دینے والا اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر دے دے تو یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہلے نابینا تھے، ان کی والدہ نے بڑی دعا کی، اور بعض یہ دعا یہ آتا ہے کہ ان کی والدہ نے جو ہے جو گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ پاک نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے آنکھوں کی جو ہے وہ ایک نعمت سے دوبارہ نواز دیا. آپ نے نام سنا ہوگا، سعودی ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ آپ تقریباً 40 سال تک جو ہے سعودیہ کے اندر جو ہے نا فتوے کی جو ہے وہ جو ہے مقام پر فائز رہے ہیں، مفتی کے مقام پر فائز رہے ہیں، اور آپ نے بڑے بڑے فتوے دیے ہیں. اور آپ کی باقاعدہ جو ہے وہ فتووں کی کتاب بھی، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے نام، یعنی اس موضوع پر کتاب بھی ہے جو تقریباً 20 جلدوں پر ہے یہ کتاب. تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بچپن یہ نابینا ہو گئے تھے. تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں تھا تو میری خالہ آئیں اور میری والدہ سے کہنے لگی کہ ابن باز جو ہے اب یہ کیا کرے گا بڑا ہو کر، اس کو تو کوئی نوکری بھی نہیں دے گا. تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم نوکری کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے تو نواز دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں نابینا ہوں اس کے باوجود اللہ نے مجھے اتنا عطا کر دیا کہ میں پورے سعودیہ کا سب سے بڑا مفتی ہوں. اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے تو نواز دیں. آنکھیں نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں، جس کو نوازنا چاہے نواز دیں. یہ تو میرے رب کا فضل ہے. جبکہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا یہ واجب ہے. جب تک کوئی شخص نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھے گا نہیں اور ایمان کی حالت میں فوت نہیں ہوگا تب تک اس کو صحابی کا جو ہے اس کو شرف نہیں ملے گا. لیکن ابی ابن کعب کو اور ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا شرف. بلکہ ابی یہ عبداللہ بن ابن مکتوم کی بات کر رہا ہوں. عبداللہ بن ابن مکتوم بچپن سے ہی نابینا تھے. ایک ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بارے میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ضریر البصر تھے. لیکن وہاں پر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ضریر البصر سے مراد وہاں پر یہ ہے کہ پہلے آنکھیں ٹھیک تھی لیکن بعد میں آنکھیں خراب ہو گئی. لیکن ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع سے ہی نابینا تھے. ان کو نبی علیہ السلام کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی شرف صحابی عطا کر دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ تو میرا کمال ہے یہ، اور فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، اور فرمایا کہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور زندہ ہے. الحی زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کہا
इज़ हज़र याकूब अल मौत, जब याकूब को मौत आन पहुंची, याकूब अलैहि सलाम को भी मौत आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ने फरमाया इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून, ए नबी अलैहि सलाम आपको भी इस दुनिया से जाना है, आपको भी मय्यित होना है और इन सब को भी मय्यित होना है और फिर तुम सब अल्लाह के जमा होगे। तो मय्यित नबी अलैहि सलाम के लिए भी जिक्र किया गया है। और कुरान मजीद सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 144 में फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्माता औ क़ुतिला क़ब्दु अक़ाबिकुम, फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर जाएं या आप शहीद कर दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाए, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी मय्यत के लफ्ज अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। बल्कि सही बुखारी के अंदर तो ये कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अथर मुबारक जब जो है लाया गया, आप अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज हो गई थी, तो सैयदुना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर बोसा दिया। आपकी आखिरी अय्याम थे जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सीने पर थी और बार बार अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ुल आला, ए अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे, ए अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त के अंदर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इशारे से कहते कि मुझे मिसवाक दो। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मिसवाक लाती है, कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रमक नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, मैंने अपने दांतों से मिसवाक चबाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आपने आखिरी वक्त में भी मिसवाक किया, आपकी उंगली मुबारक आसमान की तरफ गई और आप ये दुआ कर रहे थे अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। जब आपने उंगली आसमान की तरफ की तो एकदम से हाथ मुबारक नीचे हो गया और आपने पढ़ दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। सहाबा इकराम पर क़यामत का दौर आ गया। सहाबा इकराम जो है अपने हवास खो बैठे, बेहोश हो गए। बिलाल हबशी ने अजान देना छोड़ दी, बिलाल हबशी ने अजान ही नहीं दी। मदीने में आते मदीना छोड़कर चले गए, बिलाल हबशी ने अजान देना छोड़ दी। बिलाल हबशी कहते अल्लाह की कसम में अजान कैसे दूं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आता तो मैं पहले नबी को तरफ देखा करता था, आज नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं, मैं किसकी तरफ देखूं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने होश खो बैठे, उमर रज़ी अल्लाह तलवार निकाली। उस असना में अबू बकर रज़ी अल्लाह ने एक अकीदे का सबक दे दिया। उमर रज़ी अल्लाह ने एक अकीदे का सबक दिया। वो अकीदे का सबक क्या था? अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा कि ए लोगो या अय्युहन नास, ए लोगो मन काना मिनकुम याअबुदुल्लाह, जो भी तुम में से कोई अल्लाह की इबादत करता था सुन ले, अल्लाह ताला अल हई है, हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसको कभी मौत नहीं आनी। और जो कोई तुम में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करने वाला था, सुन लो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई, आप वफात कर गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इबादत करने वाला था सुन लो नबी अलैहि इस दुनिया से चले गए। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये अकीदा उम्मत को बता दिया कि पैगंबर अलैहि इस दुनिया से चले गए और आप मय्यत हो चुके हैं। जब ये अकीदा बताया तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगा कि ये आयतें आज नाजिल हुई हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने वो आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्माता औ क़ुतिला। ये आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया अल हई, ये जिंदा तो मैं ही हूं और मुझे मौत कैसे आनी है, मौत तो मेरे घर की लौंडी है, अल्लाह को आ जाए ये कैसे हो सकती है। फरमाया अल क़य्यूम, सबको थामने वाला, हर चीज को कायम रखने वाला। याद कीजिए, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है एक लकड़ी के सहारे पर जो है आप मस्जिद तामीर करवा रहे थे, बड़े बड़े जिनों से, बड़े बड़े देवों से। अल्लाह पाक ने फरमाया फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौती, फरमाया कि हमने सुलेमान पर मौत का फैसला कर दिया। इनकी मौत का इल्म किसी को नहीं हुआ, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े जिन्नात मस्जिद तामीर कर रहे थे, लेकिन फरमाया किसी को भी खबर ना हुई। फरमाया लेकिन एक जमीन का एक बारीक सा कीड़ा उनकी लाठी खाने लग गया। फलम्मा खर्रा, फरमाया कि जब लाठी टूटी तो सुलेमान गिर पड़ा। हम कहेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े, अल्लाह पाक फरमाया फलम्मा खर्रा, सुलेमान गिर पड़े। और जिन्होंने क्या कहा कि हाय काश कि अगर हम आलिमुल गैब होते, अगर हमें गैब की खबर होती तो मा लबिसु फिल अज़ाबिल मुहीन, हम कब के इस रुस्वा करने वाले अजाब से निकल जाते। इससे पता क्या चला? इससे पता चला कि जिन भी आलिमुल गैब नहीं है। यहां पर जिनों की आलिमुल गैब की नफी कर दी रब्बुल आलमीन ने सूरह सबा सूरह 34 में, और अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलाम की इल्म गैब की नफी कर दी
سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 188 میں کہ لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت ساری خیریں اکٹھا کر لیتا، میں غیب نہیں جانتا۔ اور سورۃ النمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر جو ہے وہ 65 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کی عالم الغیب ہونے کی نفی کر دی۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی کہہ دے زمین اور آسمان میں ایک اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورہ جن کے اندر فرمایا گیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، اللہ جو عالم الغیب ہے اپنے غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا سوائے رسولوں کو چن لیتا ہے۔ کیوں کہ رسول کو چنتا ہے، رسول کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دیتا ہے تو رسول تمہیں بتاتے ہیں، ورنہ ذات کے اعتبار سے رسول بھی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ اور قائم رکھنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریاں ہیں، میرا رب ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ میرے رب کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے، بلکہ ہر کوئی سوتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا کہ ایک جہاد سے واپسی ہوئی، سارے تھکے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی سارے تھکے ہوئے تھے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھک چکے تھے، رات کا وقت تھا۔ آپ نے بلال حبشی کو کہا کہ بلال صبح نماز کے لیے تم نے ہمیں جگانا ہے۔ سارے صحابہ اکرام سو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ اب ہوا یہ کہ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھا بیٹھا ایسا ہوا کہ وہ پیچھے میرے نا اونٹ تھا، تو میں نے ذرا سے اونٹ کے ساتھ کمر ٹکائی، ہوا کہ کیا ہونا تھا، کہتا کہ میں بھی سو گیا۔ اب جب میں بھی سو گیا تو صبح فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو چکا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک جو ہے بیدار ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ بلال آپ کو کس چیز کے لیے میں نے کس چیز کی ڈیوٹی لگائی تھی؟ بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میں نے کمر ٹیکی، اس کے اوپر ٹیک لگائی، میں بھی سو گیا۔ اے اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بڑی پیاری قاعدے کی بات بتا دی، عقیدے کی بات بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری روحیں اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تمہاری طرف لوٹا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو قبض کر لیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ وما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں تھکاوٹ تک نہیں چھوتی، ہمیں تھکاوٹ نہیں چھوتی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، سورہ قاف سورہ 50 میں فرمایا ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں اس کی پیدائش میں ذرا سی بھی تھکاوٹ نہیں چھوا ہمیں۔ لیکن آج بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کے اندر جو ہے وہ کتاب احبار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند کریم نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور خداوند کریم نے 7ویں دن آرام کیا۔ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں تھکاوٹ تک چھوتی تک نہیں ہے، ہمیں نہ نیند آتی ہے نہ ہمیں اونگ آتی ہے۔ عقیدہ بتایا جا رہا ہے، عیسائیوں کی تردید بتائی جا رہی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ دونوں کمزوریاں ہیں، مخلوق کمزور ہوتے ہیں، خالق کمزور نہیں ہوتا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمینوں میں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے مگر جب اللہ چاہے تبھی ہوگا یہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آگے کے حالات بھی اور پیچھے کے حالات بھی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو علم دینا چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عزیز میرے پیارے طالب علموں یاد رکھے کہ خیزر نہیں ہوتا، خاضر ہوتا ہے۔ خا کے اوپر جو ہے وہ فتح ہے اور ذات کے نیچے کسیرہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ خا کے نیچے کسیرہ اور ذات پر جو ہے فتح پڑھتے ہیں، نہیں، خیزر نہیں ہے بلکہ خضر ہے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک جو ہے وہ جب ساتھ گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے گئے تھے خضر علیہ السلام کے پاس، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ہوا ایسا تھا کہ یہ دونوں ایک دریا پر سے گزرے، وہاں پر ایک چڑیا آئی، چڑیا نے کچھ پانی پیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ بتاؤ اس چڑیا نے کتنا پانی پیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے کہ 1 قطرہ یا 2 قطرہ پانی پیا اس چڑیا نے۔
تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ یاد رکھو یہ ایک قطرہ یا دو قطرہ تمہارا اور میرا علم ہے اور یہ پورا سمندر اللہ کا علم ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. جس کو جتنا اللہ تعالیٰ علم دے دیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, جتنا چاہے علم دے دیں. امام بخاری کو کیا شاندار علم دیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محدثین میں امام بخاری کو کیا شاندار علم دیا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 10 لاکھ حدیث کا حافظ ہوں. ہے نا حیرت, 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ. یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 50,000 حدیثیں میں نے یاد کر لی ایک ہی دفعہ, اور فرماتے ہیں کہ تم تعجب کرتے ہو, اس سے بڑی تعجب کی یہ بات ہے کہ 50,000 حدیثیں صرف ایک ہی دفعہ میں نے یاد کرتے ہوئے اس کو جو ہے دہرائی تھی, اس کے بعد آج تک نہیں دہرایا, ساری آج تک مجھے یاد ہے. بلا کے حافظ تھے, بلا کے. ایک دفعہ غالباً عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک کے اندر تھے, اور ایک آدمی نے آ کر کہا کہ اے عباس آپ تشریف لائے حرم کے اندر, ایک آدمی قصیدے پڑھ رہا ہے اور بڑے زبردست قصیدے پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, تم حرم پاک کے اندر تم جاؤ, بس تم سن لو. واپس آیا اور اس سے آ کر کہا کہ آپ اگر اندر آتے تو کتنا آپ کو مزہ آتا. اس نے 400 قصیدے پڑھے. کتنے؟ 400 قصیدے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اس نے 400 قصیدے پڑھے. کہا کہ ہاں. کہا کہ تمہیں یاد ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ مجھے سارے 400 قصیدے ایک ہی دفعہ سننے میں سارے یاد ہو گئے. تو کتنا زبردست حافظہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بہت سارے واقعات ہیں, دیگر محدثین کے بھی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے گا تو محدثین کے حافظوں کا آپ کو میں سفر کرواؤں گا, لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے اور ہمیں یہ سورہ بقرہ بھی مکمل کرنی ہے, تو ایک آدھے واقعے پر اکتفا کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. وسیع کرسی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے آسمانوں میں اور زمین کے اندر سے جو ہے بڑی وسیع کرسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کیا ہے, اس کو ذہن میں رکھے. یہ کرسی جو ہے اس سے مراد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق. یہ کرسی جو ہے جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وسیع ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد مخلوق ہے. یہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس کو ذرا یاد رکھیے گا. کرسی کا معنی سب لوگوں کے معروف ہے, یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے. سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے, اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے, اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے, کیونکہ یہ ہمیں علم نہیں ہے, نہ ہی ہمیں اس بات کا علم دیا گیا ہے, لیکن ہم اس کو مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کرسی پر ایمان لاتے ہیں. لیکن یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. بعض حضرات نے اس سے سلطنت مراد لی ہے, بعض حضرات نے اس سے علم مراد لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سلطنت اور علم مراد لیتے ہیں جو عرش کے منکر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے. اب کیسی ہے یہ اللہ جانتے ہیں, اس بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا, ہمیں اس پر بحث بھی نہیں کرنی. پھر فرمایا کہ وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤود حفظهما وهو العلی العظیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے علی ہے, بڑے ہی بلند ہیں, اور العظیم بڑے ہی عظمت والے ہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بوجھ, اس کا مشقت اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آسمان کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان ہمارے حکم سے کھڑا ہوا ہے. فرمایا بغیر عمد ترونہا, بغیر تم کسی ستون کو اس کو دیکھتے ہو. وہ ستون کیا ہے؟ ستون نہیں ہے, لیکن اس کا اصل جو ستون ہے وہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا کہ یہ ہمیں تھکاتی نہیں ہے. آسمان اور زمین کی جو اللہ پاک محافظت فرما رہے ہیں, جو اس کی حفاظت فرما رہے ہیں, ایک لمحہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کو چھوڑ دے تو آسمان اور زمین سارے برباد ہو جائے, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تھکاوٹ بھی نہیں چھوتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بلند اور عظمت والے ہیں. الحمدللہ آج ہم نے 255 آیات مکمل کر لی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. انشاءاللہ کل ہم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی پر بات کریں گے, 256ویں آیت پر. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں. جی کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. الحمدللہ. اگر کسی آدمی نے پلاٹ لے رکھا ہے کہ جب ڈیولپمنٹ ہوگی
پھر سیل کروں گا تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ جی افتخار صاحب، اگر کسی آدمی نے پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے کاروبار کی نیت سے تو بالکل اس کو جو ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، جمال بھائی کہہ رہے ہیں کہ حسین بھائی اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے اور جتنی بھی سامعین ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ وإیاکم لا تنسوا فی سؤال دعائکم، بارکم اللہ فیکم۔ کاشف بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، کاشف انصاری صاحب، یہ ہمارے شاگرد ہیں، یہ غائب ہو جاتے ہیں 2-3 4 دن کے لیے اور پھر تشریف لاتے ہیں۔ کاشف بھائی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ جو ہے وہ تفسیر پڑھیں بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو پھر وہ کیسے صحیح ہوگا؟ امجد صاحب یہ بات تو حافظے کی جو بات ہے نا، وہ اس کو کیسے صحیح ہوگا، تو اس حافظے کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ نسخہ بتایا کہ اگر حافظہ قوی کرنا ہے نا تو گناہوں سے بچا جائے، جو جتنا گناہوں سے بچے گا اور اللہ کی معصیت سے بچے گا، نافرمانی سے، اتنا ہی امجد صاحب اس کا انشاءاللہ حافظہ قوی ہوگا۔ مستحب عمل کی شرعی حیثیت، مستحب عمل یہ ہے کاشف صاحب جس میں استحاب ہو کہ جو بات جو نبی علیہ السلام سے کوئی عمل ثابت ہو، جس کو کرنے کے اوپر فضیلت ہو اور نہ کرنے پر کوئی اتنا گناہ نہ ہو، وہ مستحب عمل ہے۔ واللہ اعلم۔ کیا اللہ نے فرشتوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دکھا؟ دیکھیں فرشتوں کو، ہر فرشتوں کو یہ اختیار نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ اتنا کرتے کہ جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام جو انسانی صورت میں نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، تو دراصل بات یہ کہ یہ اختیار اللہ نے ان کو دیا تھا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرشتے کو یہ اختیار ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو یہ اختیار دے سکتے ہیں یا اس کو وہ اس کی قوت دے سکتے ہیں۔ ہر فرشتے کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ ہر فرشتہ جو ہے جناب علی جو ہے وہ انسانی صورت میں آئے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا تھا، اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ حافظہ نہیں ہے تو وہ کیا گھر میں تراویح، اگر کوئی بندہ حافظ نہیں ہے تو کہ گھر میں تراویح پڑھ سکتا ہے؟ کیسے پڑھے؟ ندیم صاحب آپ گھر میں تراویح پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ گھر میں کس طرح سے پڑھیں، اس کے دیکھیں طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اکیلے ہیں مرد اور دوسرے سے پیچھے ساری عورتیں ہیں، تو آپ کی صف کے پیچھے دوسری صف بنیں گی، ساری عورتیں اس ادھر کھڑی رہیں گی۔ اگر کوئی ایک ہے تو وہ ایک آدمی یا ایک بچہ جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، عورتیں پیچھے ہوں گی۔ اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ کی بیوی ہے تو آپ آگے صف میں کھڑے رہیں گے، آپ کی بیوی آپ کے پیچھے کھڑی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 2 مرد آپ کے ساتھ اور ہیں، یا 2 لڑکے ہیں یا 2 بچے ہیں، آپ اکیلے ہیں تو وہ 2 پیچھے کھڑے رہیں گے۔ تو یہ صف کا طریقہ ہوگا، آپ بالکل جو ہے وہ گھر کے اندر تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کی اجازت لی تھی، سنن کبریٰ امام بہقی کی حدیث میں آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، وہ گھر کے اندر جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر کوئی پلاٹ لیا ہے لیکن ابھی ان کی انسٹالمنٹ چل رہی ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ امجد صاحب زکوٰۃ اس پلاٹ کے اوپر ہوگی، اس چیز کے اوپر ہوگی کہ جس کے آپ مالک بن چکے ہوں۔ انسٹالمنٹ چل رہی ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو وہ آپ کے قبضے میں نہیں آئی، تو جب آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر آپ مالک نہیں ہیں۔ جب آپ مالک بن جائیں گے تو اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد جو ہے اس پر زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ شیخ اپنی اصلی صورت کی بات کر رہے ہیں، شیخ اپنی اصلی صورت کی بات کر رہے ہیں۔ فرشتہ تو اپنی اصلی صورت کے اندر ہی ہوتا ہے نا عاصم بھائی، فرشتہ اپنی اصلی صورت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ فرشتہ کا جب کسی انسانی صورت میں آ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن جتنے بھی فرشتوں سے نبی پاک کی ملاقات ہوئی تو وہ سب اپنی اصلی صورت میں تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کے لیے خاصیت ہے کہ غالباً وہ دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے۔ واللہ اعلم۔ وعلیکم السلام۔ لوڈو اور کیرم کھیلنا کیسا ہے؟ لوڈو اور کیرم کھیلنا کیسا ہے؟ سلمان صاحب لوڈو اور کیرم جو ہے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، اور بعض علماء نے جو ہے اس کو پاسوں کے اندر دیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر شرائط بھی لگاتے ہیں، تو اس قسم کی شرائط پیسوں کا لگانا تو یہ ناجائز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوڈو اور کیرم جو ہے نا وقت کا ضیاع ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ کثیر علماء اسی طرف گئے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایک وقت کے اوپر حسرت ہوگی، ہے نا، ایک ایک وقت کے اوپر حسرت ہوگی۔ اب جس کا اگر کسی چیز کے اوپر حسرت ہو رہی ہے تو لازمی سی بات ہے قیامت کے دن وہ اس پر حسرت کرے گا، کاش کہ میرا یہ وقت جو ہے ذکر اذکار میں گزرتا۔ تو مومن بندہ جو ہے اپنی فکر آخرت کے اندر زیادہ وقت گزارتا ہے۔ لوڈو اور کیرم کھیلنا جو ہے اس سے بہتر یہ کہ کوئی ایسا کھیل کھیلا جائے کہ جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، جیسے کہ تیراکی ہے، جیسے کہ گھوڑ سواری ہے، جیسے کہ تیر اندازی ہے، اس قسم کے اس وزن پر، یا پھر ایسا کھیل ہو سلمان صاحب کے مثال کے طور پر جس سے جو ہے آپ کی جسم کی مشق ہو، کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ چست رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کے اندر، اس کے جہاد کے اندر آپ چست رہیں۔ تو ایس قسم کے جو کھیل ہوتے ہیں دراصل جس میں نیت یہ ہو کہ جسمانی مشقت ہو تاکہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، جیسے کہ کما فی روایت البخاری، بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے کہ حبشی لوگ جو ہے وہ کھیل کھیلا کرتے تھے تیر اندازی وغیرہ کا، اس قسم کا، اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیچھے سے میں دیکھا کرتی تھی، تو اس قسم کے تو جائز ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اور عورتوں کی پڑھیں گھر پہ اگر حافظ نہیں، اگر اور عورتیں کس طرح سے پڑھیں؟ اگر حافظ نہیں ہیں تو عورتیں کس طرح سے پڑھیں؟ دیکھیں اس کے حوالے سے اللہ آپ کا بھلا کرے، عورتوں کے لیے یہ کہ جتنا اس کو قرآن یاد ہو، یا پھر ایک عورت اگر وہ امامت کروانا چاہے اور صرف عورتیں ہی ہوں، کوئی اور حافظ نہ ہو، مثال کے طور پر 2-3 بہنیں ہیں تو کوئی ایک بہن صف کے درمیان کھڑی ہو جائے اور مصحف کو کھول لے۔ مصحف کے کھولنے کا اگرچہ کوئی اتنا خاص جواز نہیں ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر جواز موجود ہے۔ وہ جواز کیا موجود ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے ایک غلام تھا، وہ سیدنا ثوبان، وہ مصحف دیکھ کر جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلقاً ذکر فرمایا، یعنی امام بخاری نے یہاں اصول میں نہیں ذکر کیا، امام بخاری نے معلقاً ذکر کیا کہ وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو مصحف دیکھ کر جو ہے نا وہ قرآن سنایا کرتا تھا۔ تو ادھر سے جو یہ ایک جواز ہے کہ خاتون اگر کوئی اور مرد نہیں ہے تو خواتین ہی ساری ہیں تو وہ کیسے تراویح پڑھیں گی؟ تو خاتون صف کے بیچ میں کھڑی رہے، فی وسطہن، اس کے وسط کے اندر کھڑی رہے اور مصحف کھول کے وہ تلاوت کر سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ دو حدیث میں آتا ہے کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں تو فرشتے لے جاتے ہیں، تو اگر ہم درود دل میں پڑھتے ہیں تو پھر فرشتے کیسے کہیں گے کہ کیا وہ دل کی آواز سن لیتے ہیں؟ شیخ قاسم بات یہ ہے کہ علماء کی اس پہ 2 رائے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، علماء کی اس کے اندر 2 رائے ہیں۔ ایک علماء کا گروہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی فرشتے دل کی معاملات نہیں سنتے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ پاک خود اس کے حوالے سے جو ہے وہ ثواب اور اجر دیں گے، یا گناہ لکھیں گے، گناہ دیں گے، یا اس کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ فرشتے اس چیز کے پابند ہیں کہ جس چیز کے جو ہے وہ الفاظ کے حوالے سے ادائیگی ہو یا عمل کی ادائیگی ہو۔ اور علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ اس چیز کی قوت بخشی ہے کہ وہ اگر آپ دل کے اندر بھی کوئی بات سوچیں گے تو وہ اس کو لکھ لیں گے۔ اور میں اسی موقف کی طرف گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ 2 فرشتے ہیں لکھنے والے، جیسا کوئی نکلتا ہے قول تو یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ میں اس طرف گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، بسا اوقات ایک آدمی ہوتا ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہوتا ہے کہ آپ جناب علی اس سے بات بھی نہ کریں اور آپ کے چہرے کے تاثرات سے وہ اس بات کو بھانپ لیتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ بے مثال دیتا ہوں اس کی، مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ جب سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو جب ابو لولو نے قتل کا ارادہ بنایا، اب وہ اپنی چھری تیز کر رہا تھا اور ابو لولو نے ایسا جملہ کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا جملہ تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے کے اثرات دیکھ کر یہ کہا کہ لوگوں سن لو کہ یہ مجھے قتل کرنے کے اوپر دھمکی دے رہا ہے۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے نا، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بدبو ہوتی ہے، اس کے جھوٹ بولنے میں، تو جب جھوٹ بولنے پر بدبو ہے تو لازمی سی بات ہے کہ نیکی کا سوچے گا تو اس کے اندر خوشبو ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے کوئی سمٹمز ہوں جو اللہ پاک نے رکھے ہوں، ہم نہیں جانتے۔ البتہ جو ہے اگر
उलमा के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरिश्तों को कुव्वत दी हो कि वो दिल की बात को वो कर लें, तो ये अल्लाह की तरफ से हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई बंदा अगर दिल में कोई सोचता हो किसी बात का, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कहते हुए कि ये बात इनसे सोचिए और ये लिख लो, और यही ज्यादातर करीन नजर आती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या अल्लाह ताला का अर्श भी मखलूक है? जी 100%। अमजद साहब, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श मखलूक है 100%, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। क्या कुरान पाक पढ़ने के बगैर तरावी हुई होती है? देखिए, अगर आपको जितना कुरान याद है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान में जितना हो आपको हिस्सा आप उसको पढ़ लें। अगर आपको थोड़ी सी सूरतें याद है तो आप तरावी में थोड़ी सी सूरतें पढ़ लें। दरअसल ये तरावी तहज्जुद का नाम है, क़यामुल लैल और तहज्जुद में। अब जो क़यामुल लैल और तहज्जुद की जो फजीलत है वो तरावी की फजीलत है। तो जितना ज्यादा कुरान आप पढ़, जितना याद होगा आप उतना पढ़ें, जितना याद है उतना पढ़ लें। अगर आपको 2-4 सूरतें याद है आप इस पे पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसके ऊपर भी अजर देंगे। गाफिलीन में से नहीं लिखेंगे अल्लाह ताला नाम। क्या ये बात सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन लोगों को जो इफ्तार में जल्दी करते हैं इन्हें जहन्नम में उल्टा लटका कर इफ्तारी का सही वक्त क्या है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है जमाल साहब कि ये रिवायत का है, मेरे इल्म में नहीं है। वल्लाहु आलम। खवातीन घर में तरावी कैसे पढ़े? क्या औरत अकेली तरावी पढ़ सकती है? जमाल साहब, अभी तो बताया कि तरावी जो है वो कैसे पढ़े, अभी तो मैंने इसकी तफसील बताई है। और एक औरत भी तरावी पढ़ सकती है, इनफरादी नमाज है। जरूरी नहीं है कि इनफरादी को आप जमात के साथ पढ़े, आप इंडिविजुअल भी अदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरसी खेलने वाले के लिए फरमाया कि अगर किसी ने चोरसी खेली है तो उसने सूद के खून से हाथों को रंगा, तो क्या लूडो चोरसी के लिए एक किस्म नहीं है? हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। बाज़ उलमा ने इसको जो है, जो जदीद हमारे उलमा हैं, बाज़ उलमा ने इसको एक सिफत करार दिया है, लेकिन बाज़ शेख कासिम इसकी तरदीद भी करते हैं। इसीलिए मैंने ये बताया कि ये एहतियात की किस्म यही है कि उसको ना खेला जाए, क्योंकि शरीयत ने इसको खेल करार नहीं दिया, बल्कि ये लुग़ियात के अंदर है और लुग़ियात से हमें बचना चाहिए। क्या औरत अजान दे सकती है? औरत का अजान देना अमजद साहब किताब और सुन्नत में नहीं है, बल्कि ऐसा आता है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नमाज घर में पढ़ती थी, तो मुझे याद आ रहा है कि एक बूढ़ा सिहाबी जो है वो तकबीर पढ़ता था। इस किस्म की कोई रिवायत है। अलबत्ता अजान कहना जो है वो औरत के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान को ऊंची आवाज के साथ कहने का जो है वो ऑर्डर जारी किया था, तो औरत के लिए अजान देना नहीं है। वल्लाहु अलम। जावेद गामदी साहब, इनके करतब से, जावेद गामदी साहब कि इनके करतब से रक्स मुराद लेते हैं और साजो मौसीकी की दलील लेते हैं। देखें अबू दुजाना साहब, जावेद अहमद गामदी साहब जो है, अगर कोई मुराद ले, इसको कायदे को याद रखें। हाजी महिमतुन जिद्दन, हाजी कायदतुल मुफीदा तुक्तुब, आप उसको लिख लें। तक्तुब के कोई शख्स भी अगर किसी मानो को किसी चीज़ से अखज़ करता है, याद रखें, सारे तालिब इल्म इस बात को ज़हन में रखें, कोई शख्स किसी चीज़ को किसी मानो में अखज़ करता है तो हम उसको देखेंगे कि वो जो माना बयान कर रहा है वहाँ पर क्या इससे मुराद वही है जो सलफ़ सालिहीन ने माने लिए मुराद। सबसे पहले हमें देखना है कि नबी पाक ने क्या मुराद लिया, फिर इसके बाद देखना है सहाबा ने क्या मुराद लिया, फिर इसके बाद ताबईन ने और मुहद्दिसीन इकराम रहिमहुल्लाह ने क्या मुराद लिया है। तो गामदी साहब की तो अक्सर मुराद ही गलत है, क्योंकि गामदी साहब दरअसल मुअतज़िली हैं। गामदी साहब जो है अकीदे के एतबार से मुअतज़िली है, तो गामदी साहब की ना तफसीरी बात में बात मकबूल होगी, ना किसी हदीस की तशरीह में मकबूल होगी। गामदी साहब पाया सबूत से बिल्कुल गिर गए। तफसील के लिए अगर आप गामदी साहब का जो है अगर मौक़ूफ़ात और गामदी साहब के जो है जो मनहज था इसको समझना है, तो मेरी किताब एक है अल्लाह ताला की तौफीक से, उसूल व मुबादी पर तहकीकी नज़र मा दिफ़ा उसूल मुहद्दिसीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताब ये मार्केट में आ भी चुकी है और इसके 2 एडिशन ख़त्म हो रहे हैं और तीसरे एडिशन की इंशाल्लाह तैयारी है इजाफियत के साथ। और एक किताब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो गामदी साहब के जवाब पर है, बुरहान या कितमान, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अनकरीब मार्केट में आ जाएगी। तो उस किताबों को पढ़ेंगे तो गामदी साहब के हवाले से आपको पता चलेगा कि गामदी साहब की फिक्र जमहूर मुहद्दिसीन की फिक्र से हटकर है। तहज्जुद की रकात और तहज्जुद की कितनी रकतें हैं, कितनी रकत पढ़नी चाहिए? तहज्जुद की अगर मसनून रकतों पर हम बात करते हैं तो 8 रकत या 11 रकत ये तहज्जुद की रकतें हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनाब अली, इसके बाद भी अगर किसी का दिल चाहे
تو وہ مزید پڑھ سکتا ہے، لیکن سنت یہی ہوگی 8 رکعت اور 11 رکعت۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے اضافیت کے ساتھ اور مزید یہ چاہتا ہے کہ جناب علی میں نے اور نفل پڑھنے ہیں، تو علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی شرح ہے، شرح زرقانی، اس کے اندر فرمایا کہ صحابہ اکرام 30 اور 40 اور 60 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تراویح کی، یعنی جو قیام اللیل جو سنت جو ثابت ہے کہ آپ نے 13 رکعت پڑھ لی اور مکمل کر لیا، اب اگر اس کے بعد اگر آپ نے پڑھنا ہے تو وہ فرماتے امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح زرقانی کے اندر کہ صحابہ اکرام 60 رکعتوں تک پڑھتے تھے، نفل نماز ہے، اس کے بعد آپ جتنی چاہیں پڑھیں، لیکن تہجد جو مسنون ہے، جو من السنہ ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہ اتنی ہے جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ فرماتے کہ ولا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعہ، کہ نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہی سنت ہے۔ باقی اس کے علاوہ تراویح کے علاوہ اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پوری رات پڑھتے رہیں۔ افطار کا صحیح وقت کب ہوتا ہے؟ افطار کا صحیح وقت اذان نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اذان کے وقت کیا جاتا ہے۔ افطار کا صحیح وقت ہے جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جی، آج کچھ نئے ساتھی ہیں، میں نے جو پانی پیا تھا یہ ذہن میں رکھے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیا تھا، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو میرا الٹا ہاتھ نظر آتا ہوگا، جو ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں فرنٹ کیمرے کی وجہ سے، تو نئے ساتھی ہیں کہیں ان کو مغالطہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ 12 بج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک انشاءاللہ 10:30 بجے انشاءاللہ ہم جمع ہوں گے اور مزید ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔